الرحمن الرحیم۔ پچھلی دو نشستوں میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے جمہوریت اور جمہوری نظام کی حقیقت پہ گفتگو کی اور یہ اسٹیبلش کیا کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ کسی بھی جمہوری، آئینی اور سیاسی اور بین الاقوامی پیمانے پر جمہوری حکومت کہلانے کی حقدار نہیں ہے، اور جو طرز حکمرانی یہاں رائج ہے اسے دنیا کے کسی بھی اصول کے تحت جمہوریت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس موضوع پر کچھ اور چیزیں ضروری ہیں جو اسی کنسیپٹ کو مزید ثابت کرنے کے لیے جن کا بیان کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا ریلیونٹ ہوگا، مگر میں اگلی نشستوں میں انشاءاللہ جہاں جہاں اس مواد کی مناسبت مجھے محسوس ہوگی تو میں اس مواد کو ایڈجسٹ کروں گا۔ آج کی نشست میں براہ راست اب اس پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ انقلاب کے بعد کا پاکستان کیا ہوگا، کیسا ہوگا، تاکہ اب اس کا نقشہ بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ آئین پاکستان نے ایک بات واضح طور پر آرٹیکل 140A میں بیان کر دی، اور میں نے آئین کے پریمبل کے حوالے سے بھی اس کو مینشن کر دیا تھا کہ جمہوریت تب وجود میں آتی ہے جب اقتدار اور وسائل میں عوام شریک ہو، اور یہ بات میں دہرا رہا ہوں، عوام کا شریک ہونا ہرگز یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ 3 سال یا 4 سال یا 5 سال کے بعد ایک دن کے لیے نکلیں اور ووٹ کی پرچی ڈال دیں۔ اس کو اقتدار میں عوام کی شراکت نہیں کہتے قطعی طور پر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا کے جتنے پولیٹیکل تھنک ٹینکس ہیں، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ اور میکسیکو تک اور برٹن تک اور یورپ تک، حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشنز تک، کسی نے بھی اس طرز کو کہ محض الیکشن کے ذریعے حکومت منتخب ہو کے آ گئی تو اس کو کسی نے ڈیموکریسی نہیں کہا، اور یہ کہا کہ جب تک وہ شرائط اور وہ فوائد اور وہ ثمرات جو جمہوریت کا لازمی تقاضا ہے، جب تک وہ عوام کو میسر نہ ہوں اور سسٹم کا حصہ نہ بنے اور پورا نظام حکومت اور ادارے اور سول سوسائٹی ان پر بیس نہ کریں، اس وقت تک بھلے انتخاب کے نتیجے میں کوئی منتخب ہو، وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں، اس کو الیکٹورل اتھارٹیرینزم یعنی انتخابی آمریت کا نام دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک بنیادی بات ہم نے کہی، اور وہ یہ کہ جمہوریت تب وجود میں آتی ہے جب اقتدار اور اختیار اور وسائل اس میں عوام شریک ہوں، اور عوام تب شریک ہوتے ہیں جب پاور اور اتھارٹی ڈی سینٹرلائز ہو، اس میں عدم مرکزیت ہو، اور اس کو آج کی اصطلاح میں ڈیولوشن کہتے ہیں کہ اختیارات اور اقتدار اس کو ڈیوالو کیا جائے، اتنا نیچے تک لے جایا جائے کہ گراس روٹ لیول تک عوام شریک اقتدار ہو سکے اور ان کی سے ایکچولی صحیح معنی میں مؤثر ہو اپنے فیصلے کرنے میں، اپنے نظام کے بنانے اور بدلنے میں،
اپنے حقوق کے حصول میں، عدل اور انصاف کی وصولی میں وہ خود فیصلے کر سکیں، اور ان کے منتخب نمائندے اگر اپنے فرائض ادا نہ کر رہے ہوں تو جیسے انہوں نے چنا تھا، اب چن کر 5 سال تک وہ پابند نہیں ہیں کہ وہ انتظار کریں، نہیں، جب چاہیں انہیں فرائض کی عدم ادائیگی پر برطرف بھی کر سکیں۔ تو برطرفی کا اختیار بھی ہر وقت عوام کے ہاتھ میں رہے، یہ ہے شراکت اقتدار۔ اب ہمارے نظام میں جو منتخب ہو کے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا ہے۔ بھئی آئین نے ٹھیک ہے حکومت کا دورانیہ تو 5 سال لکھا ہے، مگر کیا یہ بھی لکھا ہے آئین نے کہ 5 سال تک تم عوام کو جوتے مارو، وہ بھوک سے مریں، ان کی مہنگائی کو ایڈریس نہ کرو، ان کو روزگار نہ دو، ان کو خوشحالی نہ دو، ان کو عدل اور انصاف نہ ملے، ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت نہ ہو، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہ ہو، جانوروں سے بدتر زندگی گزاریں اور شور کریں، ہنگامہ کریں، سڑکوں پر آ جائیں، ٹائر جلائیں، اور ان کی کوئی سننے والا نہ ہو؟ کیا آئین نے یہ بھی لکھا ہے کہ 5 سال تک ان کی کوئی سنے گا ہی نہیں اور وہ کسی کو برطرف بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے؟ یہ آئین کے بھی خلاف ہے اور جمہوریت کے بھی خلاف ہے۔ انقلاب کے بعد جو پاکستان ہم دینا چاہتے ہیں، اور عوام انشاءاللہ اس انقلاب کے بعد جو چند ہفتوں میں آنے والا ہے، عوام کو تیاری کرنی ہے، آج سے تیار ہونا ہے۔ جس وقت کال آئے گی عوام کال سے پہلے تیار بیٹھے ہوں، اور انقلاب کے بعد جس پاکستان کا وہ نقشہ دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ وہ صحیح اور حقیقی معنی میں اقتدار میں شریک ہوں گے، اور جو نمائندہ فرائض منصبی ادا نہیں کرے گا عوام اس کو کسی بھی وقت برطرف کرنے کا بھی اختیار رکھیں گے۔ اور اختیارات اور اقتدار یہ گراس روٹ لیول تک، نچلی سطح تک منتقل ہو کے عوام تک پہنچیں گے، منتقل ہو کر۔ اب میں سے پہلے آئین کا آرٹیکل پڑھ دیتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ آئین پاکستان نے آلریڈی کہی ہے، مگر یہ حکمران آئین کا راگ الاپتے ہیں مگر آئین کو نافذ نہیں کرتے، اور جب کوئی شخص آئین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی بات کرتا ہے تو پھر اسے تہمت دیتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 140A ہے، تو میں عوام کو انقلاب سے پہلے ایجوکیٹ بھی کر رہا ہوں، عوام کو آپ کی وساطت سے، کہ انہیں پتہ چلے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ آلریڈی آئین پاکستان کے دیے ہوئے وہ وعدے تھے جن کو پورا کرنے سے یہ حکمران مکر گئے۔ 140 آرٹیکل جو ہے اے لوکل گورنمنٹس کا ہے، اور اس میں درج ہے کہ ایچ پروونس shall by law establish a local government system and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local governments۔ اب اس کے لیے الگ سے ایکٹ اور قوانین ہیں کہ ہر 4 سال کے بعد پروبیبلی پابندی سے، جس طرح قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن ایک دن آگے جائے تو چیختے ہیں نا یہ لوگ، اب 7واں سال ہے لوکل گورنمنٹس کے الیکشن نہیں ہوئے اس ملک میں، اور یہ اقتدار پہ بیٹھے ہیں۔ پنجاب کی گورنمنٹ کو بھی 7واں سال شروع ہو گیا ہے، یہ کسی پنجاب کے ایک نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب 7ویں سال سے اقتدار میں ہیں، پنجاب کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے۔ وفاقی حکومت میں یہ شریک اقتدار رہے ہیں اپوزیشن کی شکل میں، اور شروع میں تو گورنمنٹ میں بھی تھے، فرینڈلی اپوزیشن رہی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی 5 سال اقتدار پر رہی ہے، سندھ میں بھی رہی ہے۔ تو یہ لوگ باہر طور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سارا کام کاروبار اقتدار، کاروبار سلطنت مل کر چلاتے رہے ہیں، مگر دونوں میں سے کسی ایک پارٹی نے کبھی شور مچایا کہ آئین کے آرٹیکل 140 کو معطل کیا گیا ہے، عوام کو گراس روٹ لیول تک اختیارات منتقل نہیں ہو رہے، کرانے چاہیے لوکل باڈیز کے الیکشن۔
اور بدقسمتی دیکھیے کہ جب بھی لوکل باڈیز کے لوکل گورنمنٹس کے الیکشن کروائے ہیں اس ملک میں تو فوجی عاملوں نے کروائے ہیں. آپ انتہا دیکھیے، دو طرفہ تماشا. ایوب خان نے کروائے. میں ان کی ڈکٹیٹوریل رول کی تائید نہیں کر رہا ہوں، میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں. لوکل باڈیز کے الیکشن ملک بھر میں ایوب خان نے کروائے، جنرل ضیاء الحق نے کروائے، پھر جنرل پرویز مشرف نے کروائے. اور جنرل پرویز مشرف کے بعد آج کے دن تک لوکل گورنمنٹس کے الیکشن اس ملک میں نہیں ہوئے. انہیں حق پہنچتا ہے کہ خود کو آئینی اور جمہوری حکومتیں کہیں. یہ آئین کو معطل کرنے والے ہیں اور آرٹیکل 6 کے تحت ان پر بغاوت کا مقدمہ چلنا چاہیے. ایک آرٹیکل کو معطل کر دیں یا آپ 10 آرٹیکلز کو معطل کر دیں. تو یہ اس نے کہا کہ ایک ایسا سسٹم ہو جس میں سیاسی اختیار بھی، انتظامی اختیار بھی اور مالیاتی اختیار بھی، ذمہ داری اور اتھارٹی دونوں چیزیں لوکل گورنمنٹس کو منتقل کی جائیں. یہ آئین تھا. اب یہاں ڈیولوشن کے لیے میں آپ کو ایک نقشہ پہلے دیتا ہوں اور پھر میں جو اس نقشے کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تصور ابھر سکے کہ انقلاب کے بعد ایسا پاکستان میں کیوں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا سبب بھی معلوم ہو سکے. دنیا کی جتنی جمہوریتیں ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے ڈیولوشن آف پاور کثرت کے ساتھ صوبے بنانے سے شروع کی ہے، اور صوبوں کو کثرت کے ساتھ بنا کر پھر ضلعی حکومتیں، پھر تحصیلی حکومتیں، پھر یونین کونسل کی حکومتیں، پھر ولیج کی، وارڈ کی حکومتیں، نیچے گراس روٹ لیول تک اختیارات کو لے گئے. میں اس کا پاکستان کا نقشہ دوں گا. پہلے تھوڑی سی دنیا کی سیر کرا لوں کہ جو دنیا کی جمہوریتیں ہیں، کیا یہ بات جو میں آگے کہنے والا ہوں، اور انقلاب کے بعد پاکستان کا جو نیا حکومتی اور انتظامی سٹرکچر دینے والے ہیں ہم، کیا وہ صرف ہمارا اپنا برین چائلڈ ہے، ہماری سوچ ہے، یا مشرق سے مغرب تک دنیا کی جمہوری حکومتیں آلریڈی اس پر عمل کر چکی ہیں اور اسی کی بنیاد پر ترقی پائی ہے انہوں نے. ہماری آبادی 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے. ہمارے 4 صوبے. ٹرکی کی آبادی 7 کروڑ 60 لاکھ ہے، اس کے 81 صوبے. عوام کو اب ان حقائق کے سمجھنے کی ضرورت ہے. 7.5 کروڑ کی آبادی، ہماری 20 کروڑ. ہر بار یاد رکھیں جب ہر ملک کا ذکر کروں تو 7 ایک گوشے میں 20 کروڑ کے قریب ہماری آبادی کو موازنے کے لیے ذہن میں رکھیں. 7.5 کروڑ 81 صوبے. ایران کی لگ بھگ 6.5 کروڑ آبادی ہے، 6 کروڑ 60 لاکھ. 30 صوبے اور ٹرکی کے 81 صوبے اور 957 اضلاع ہیں. 957 اضلاع. کتنا بریک ڈاؤن کیا ہے ڈیولوشن کے لیے کہ ضلع حکومتیں کتنے چھوٹے علاقوں تک بنا دی. اور 2950 میونسپل گورنمنٹس ہیں، جیسے تحصیلیں ہوتی ہیں. ایران کے 30 صوبے ہیں اور 938 اضلاع ہیں. 938 ضلع ہمارے پڑوس میں ایران. جاپان کے اسی طرح 12.5 کروڑ آبادی ہے، 12 کروڑ 70 لاکھ. 47 صوبے اور 1719 ان کی آگے تحصیل گورنمنٹس ہیں، میونسپیلٹیز کہتے ہیں. چائنا کی مثال، چائنا بڑا ملک ہے، ضرورت نہیں ہے میں اس کی مثال دوں، ورنہ اس کے بھی 333 پریفیکچرز ہیں اور 21,862 میونسپل گورنمنٹس ہیں. یعنی 22,000 کے قریب میونسپل گورنمنٹس ہیں اور 41,500 ان کی ٹاؤن شپ گورنمنٹس ہیں، شہری حکومتیں ہیں. 41,500 41,636. پھر آپ امریکہ کی طرف آ جائیں، اس کی آبادی ہم سے زیادہ ہے. 2 ملک بڑے کوٹ کر رہا ہوں. اس کی
31 کروڑ 32 کروڑ کے قریب آبادی ہے، 50 اسٹیٹس ہیں، میں پھر اس کی ڈیٹیل آگے بعد میں دیتا ہوں، سن لیجئے، 50 اسٹیٹس ہیں اور 32 کروڑ کی آبادی میں 3034 کاؤنٹی گورنمنٹس ہیں، 16,504 ان کی ٹاؤن گورنمنٹس ہیں، ٹاؤن اور ٹاؤن شپ گورنمنٹس، اور 19,429 میونسپل گورنمنٹس ہیں، اور 35,052 اسپیشل پرپز لوکل گورنمنٹس ہیں، اور ٹوٹل ان کا سارا جمع کر کے امریکہ کی سوسائٹی لوکل گورنمنٹس کے ساتھ جو چل رہی ہے اس کا کل عدد 87,575 ہے۔ واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے عوام کے معاملات کو نہیں چلا رہا، وہاں کوئی اسلام آباد اور لاہور نہیں چلا رہا، وہاں تمام اختیارات نیچے ہیں، 87,000 لوکل گورنمنٹس ہیں جو امریکہ کے عوام کے معاملات کو چلا رہی ہیں۔ پھر اس طرح ویتنام ہے، 9 کروڑ آبادی ہے، 58 صوبے، الجیریا ہے، 3.5 کروڑ آبادی ہے، 50 کے قریب صوبے ہیں، کینیا 4 کروڑ 10 لاکھ آبادی ہے، وہاں 26 صوبے ہیں، 4 کروڑ 10 لاکھ آبادی، یعنی یہ افریقہ جیسے ملکوں کا عالم ہے۔ اٹلی کی 5 کروڑ 80 لاکھ آبادی ہے، 20 صوبے ہیں۔ فرانس کی 6 کروڑ 40 لاکھ آبادی ہے، 26 صوبے ہیں۔ رشیا کی بھی آبادی ہم سے کم ہے، 14 کروڑ ہے، لگ بھگ 83 صوبے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک نقشہ دے دیا کہ یہ مشرقی ملک بھی ہیں، ایشیائی ملک بھی ہیں، مغربی ملک بھی ہیں، ہم سے بڑے ممالک بھی، چھوٹے ممالک۔ اس سے آپ تناسب کا حساب کر لیں کہ کتنا ڈیولوشن کیا ہے۔ ہم 20 کروڑ کی آبادی کے ساتھ صرف 4 صوبوں کے ساتھ کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے چونکہ اس میں وسائل تقسیم ہوتے ہیں، اتھارٹی اور پاور آتی ہے، اور ایک صوبہ پنجاب ہی صرف کوئی 65% غالباً پاپولیشن اور وسائل، اختیارات اور پیسے کے اوپر قائم ہے۔ یہ تخت لاہور کے حکمران نہیں چاہتے کہ وہ دولت، وہ سرمایہ، وہ اختیارات تقسیم ہو کے نیچے تک جائیں۔ وہ جہاں جہاں ایک وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے وہ نہیں چاہتا کہ جو اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ نیچے تقسیم ہو، جس کی وجہ سے عوام اس ملک کے بھوکے مر رہے ہیں اور وہ جہاں چاہیں اس پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ اب میں نے یہ آپ کو کچھ نقشے دے دیے، چائنا کے لیے بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، 333 پریفیکچرز ہیں، 3000 کے قریب کاؤنٹی گورنمنٹس، 41,500 ٹاؤن شپ گورنمنٹس، اور ولیج لیول کے جو ریجنز ہیں جہاں ایڈمنسٹریشنز قائم ہیں ان کی تعداد 70,500 ہے۔ 70,500 یہ ولیج لیول کی ایڈمنسٹریشنز ہیں۔ یہ چائنا نے اپنا سسٹم ڈیوالو کیا ہے۔ ساؤتھ کوریا نے اسی طرح کیا ہے کہ اپنی لیجسلیشن کے ذریعے 157 وزارتیں اور محکمے 157 وہ وفاق وغیرہ اور صوبوں سے نکال کر لوکل گورنمنٹس کو منتقل کر دی۔ کچھ ہو چکی ہیں 2007 سے 12 تک، کچھ 2013 سے 20 تک، کچھ 21 سے 31 تک، 4 سٹیجز میں ڈیولوشن ہو رہا ہے۔ 157 وزارتیں وہ ساری کی ساری نیچے گراس روٹ لیول تک چلی۔ یہ ساؤتھ کوریا کی ڈیولپمنٹ۔ جاپان کا میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ جاپان کا بھی اسی طرح ایک نظام ہے۔ انہوں نے بھی اپنی گورنمنٹس کو سینٹرل گورنمنٹ، پریفیکچرز، میونسپیلٹیز، اربن ایریاز، ٹاؤنز، سٹیز، سٹی گورنمنٹس، وارڈ ایڈمنسٹریشن، ولیج ایڈمنسٹریشنز میں اختیارات سارے نیچے تک منتقل کر دیے۔ یہی پوزیشن ٹرکی کی ہے۔ ٹرکی کا عالم بھی جیسا میں نے عرض کیا کہ تمام اختیارات انہوں نے نیچے منتقل کر دیے، 81 صوبے بنا دیے، 950 سے زائد اضلاع قائم کر دیے ہیں، 3200 سے زائد میونسپیلٹی گورنمنٹس بنا دی ہیں، 5000 سے کم آبادی
کے لیے ایک ولیج گورنمنٹ سسٹم بنا دیا ہے اور 35,000 ولیج گورنمنٹس قائم کر دی ہیں انہوں نے. یہ صرف ٹرکی کا ہے اور سارے اختیارات منتقل کر دیے. یہ نمونے دے کر اس بات کو اسٹیبلش کر کے کہ بڑی حکومتیں یا چھوٹی حکومتیں، آج کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ اکنامک گروتھ اور معاشی پراسپیرٹی اور ترقی بھی انہی ملکوں کو ہوئی ہے جنہوں نے ڈیولوشن آف پاور کیا ہے، اور تمام اختیارات ڈیولپمنٹل بھی نیچے منتقل کر دی ہیں. ان ملکوں کی آبادیوں اور عوام کو بھی خوشحالی اور ترقی نصیب ہوئی اور اکنامک گروتھ بھی انہی کو نصیب ہوئی. اب میں نے چند ایک ملکوں کی مثالیں دی، لیکن میں نے 20 ممالک کی سٹڈی کرنے کے بعد پاکستان کے اپنے جغرافیائی، سیاسی، معاشی، ثقافتی، اقتصادی حالات کو سامنے رکھ کر اس کا ایک اپنا خاکہ جو بنایا، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انقلاب کے بعد اب پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ کیسا ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کے سامنے ہے. میں تو آئیڈیل سمجھتا ہوں، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انقلاب میں کچھ جماعتیں بعد ازاں شریک ہوں گی تو ان کو بھی مشاورت میں شریک کرنا ہوگا بعض چیزیں. میرا آئیڈیل یہ ہے کہ لیڈر آف دا نیشن وہ قوم کے ہر فرد کے ڈائریکٹ ووٹ سے منتخب ہونا چاہیے. لیڈر آف دا نیشن ڈائریکٹ ووٹس، آپ اس کا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. وہ لیڈر آف دا ہاؤس نہ ہو، قوم کے ہر فرد کے ووٹ سے صلاحیت کی بنیاد پہ بنے اور وہ لیڈر آف دا نیشن کہلائے، تاکہ پولیٹیکل مینوورنگ اور بلیک میلنگ کا خاتمہ ہو سکے. میری ترجیح یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، جہاں ملک کی وحدت اور سالمیت اور یکجہتی اجازت دے، کوئی ملک کی وحدت و سالمیت کا ایشو اگر رکاوٹ نہ ہو، تو موسٹلی علاقوں میں ڈویژن کے لیول پر صوبہ ہونا چاہیے. کہیں ایسی جگہیں بھی ہیں کہ کئی ڈویژن مل کے صوبہ بن سکتا ہے، مگر یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں اپنے اپنے مختلف صوبائی حالات کے پیش نظر اس میں پلس مائنس کی گنجائش ہے. مگر 150 ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنے گی. اضلاع تھوڑے ہیں مگر اضلاع کے سائز کو چھوٹا کریں گے. 150 ضلعی حکومتیں بنے گی. انقلاب کے بعد 800 تحصیلی حکومتیں بنے گی. 400 سٹی گورنمنٹس اور 400 رورل گورنمنٹس، ان کو ٹاؤن گورنمنٹس کہیں گے. شہری علاقے میں سٹی گورنمنٹس 400 ہوں گی، جن کے میئرز ہوں گے، کونسلر ہوں گے، ان کی کیبنٹ ہوگی. اور 400 حکومتیں دیہی آبادیوں میں وہ رورل سطح پہ بنے گی، ٹاؤن گورنمنٹس کہیں گے. ان کے بھی میئرز ہوں گے، کونسلر ہوں گے، ان کی اپنی کیبنٹ ہوگی. 6000 سے زائد یونین کونسل کی گورنمنٹس ہوں گی، ڈپٹی میئرز اور سیکریٹریز کے ساتھ. اس کے نیچے ولیج ایڈمنسٹریشنز ہوں گی. اس کے نیچے 7 وارڈ ایڈمنسٹریشن ہوں گی شہری آبادی میں. دیہی میں ولیج ایڈمنسٹریشن ہوں گی. ان کا ہیڈ مین ہوگا یہ ہیڈ پرسن، اور کاؤنسل آف سٹیزنز ہوگی. 7 لاکھ سے 10 لاکھ تک افراد، تنخواہ دار یا غیر تنخواہ دار، اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ شریک اقتدار کیے جائیں گے اس پورے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم میں. اب اس کا جو بیسک سٹرکچر نیچے سے اٹھے گا، وہ نہایت جس پر محنت کی ہے میں نے سالوں سال لگا کر، وہ سٹرکچر یہ ہوگا. اب اس آئینے میں دیکھیں کہ مستقبل کا پاکستان انتظامی اور حکومتی ڈھانچے میں کیسا دکھائی دے گا، اور عوام کس طرح شریک اقتدار ہوں گے، اور ان خوشحالی کس طرح ایک عام آدمی کے دروازے تک پہنچے گی. دیہی آبادیوں میں میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. رورل ایریا میں ایک ولیج ہم 500 شہریوں پر مشتمل قرار دیں گے. اگر کوئی گاؤں بڑا ہے آبادی میں تو وہ کئی ولیج بن جائیں گے. 500 کا بیسک یونٹ ہوگا، بیسک ڈیموکریٹک یونٹ. 10 ولیج جب مل جائیں گے 500 کے افراد کے ملا کر، تو ان کی آبادی 5000 ہو جائے گی. تو 5000 کی آبادی پر رورل کونسل ہوگی. رورل کونسل 5000 شہریوں پر اس
5,000 شہریوں پر ان کے پاس میڈیکل کا سینٹر ہوگا، ان کے پاس ایجوکیشن کے ادارے ہوں گے، ان کے پاس پولیس ہوگی، ان کے پاس میجسٹریٹ کی کورٹ ہوگی، ایگریکلچرل ایڈوائس کے سینٹر ہوں گے کسانوں زمینداروں کے لیے، ان کے پاس بیچنے کے لیے وہی مارکیٹس ہوں گی، انہیں شہر لے جانا نہیں پڑے گا، ان کے پاس پورٹ فیلڈز ہوں گی، سوشل کلب ہوں گے، اور ہر رورل جو یہ کونسل ہوگی اس کے اندر الیکٹڈ ممبرز 10 ہوں گے، کم و بیش ہو سکتے ہیں، 10 کی تعداد ہوگی اور 10 افراد پہ مشتمل یہ پھر رورل کونسل بن جائے گی۔ اس طرح جب 10 رورل کونسلز بنیں گی، 10 رورل کونسلز، تو وہ ایک رورل تحصیل، رورل ٹاؤن کونسل بن جائے گی۔ 10 دیہی کونسلز کو ملا کے 10 ممبران پہ ایک رورل ٹاؤن کونسل بن جائے گی، جس کے 100 ممبر ہوں گے، یہ ان کی اسمبلی ہوگی، اپنی اسمبلی، اور اس کی پاپولیشن 50,000 افراد پر مشتمل ہوگی۔ یہاں تو ایک ایم پی اے پتہ نہیں 5 7 10 لاکھ آدمیوں کے اوپر جا بنتا ہے نا، ہم ہر 50,000 افراد پر اوپر ایک اسمبلی قائم کر دیں گے اور 5,000 کے لیے ایک کونسل بنائیں گے، پھر ان کا ایک الیکٹڈ میئر ہوگا اور 30 سے 40 ممبرز ہوں گے، اور ان کے الیکشن ہر 2 سال کے بعد ہوں گے، اور یہ ساری فیسیلیٹیز ان کو ملیں گی۔ جب شہری آبادیوں میں آئیں گے، چونکہ وہاں تھک ہوتی ہے آبادی، گنی، اس میں اربن آبادی میں ایک وارڈ 1,000 شہریوں پر مشتمل ہوگا، جو دیہاتوں میں تھن ہوتی ہے تو وہاں 500 کا یونٹ تھا، یہاں 1000 کا ہوگا، بیسک ڈیموکریٹک یونٹ۔ جب 5 وارڈ مل جائیں گے، مطلب ہے 5,000 افراد کا، تو ان کا پھر ایک وارڈ کونسل بنے گی، اس وارڈ کونسل کے لیے الیکٹڈ ممبر ہوگا، اور وارڈ کونسل جو ہے جب 20 وارڈ کونسلز مل جائیں گی تو ان کے اوپر اربن سٹی کونسل بنے گی، جیسے رورل ٹاؤن کونسل تھی، اور وہ 1,00,000 افراد پہ مشتمل اربن سٹی کونسل ہوگی، جو 30 سے 40 اسمبلی کے ممبران پر مشتمل ہوگی، اور 1,00,000 آدمیوں کو ایک اسمبلی ملے گی، اور اس میں پھر وہی میں نے بتایا، ان کو میڈیکل فیسیلیٹیز، ان کو تعلیم کی فیسیلیٹیز، ایگریکلچرل بینک، ان کو تمام تر سہولتیں، اور ان کو کورٹ، میجسٹریٹ، سول جج، سارا ان کے دروازے پر ملے گا، اور ترقی کے تمام مواقع ملیں گے۔ ہر 2 یا 3 سال بعد ان کے بھی الیکشن ہوں گے۔ یہ ماڈل سکسیسفل طریقے سے مختلف ریجنز میں دنیا میں اس کو اڈاپٹ کیا گیا اور کامیابی سے چلایا گیا۔ یہ برطانیہ میں بھی پارٹلی اس ماڈل پہ عمل کیا گیا، اس کو فرانس میں بھی پارٹلی اس ماڈل پہ عمل کیا گیا۔ برطانیہ میں اس وقت بھی میٹروپولیٹن لوکل کونسلز ہوتی ہیں، نان میٹروپولیٹن کاؤنٹی کونسلز ہوتی ہیں، یونیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں، 433 کے قریب لوکل اتھارٹی جن کو باروز کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور 336 ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں۔ ان تمام جگہوں کے لیے جو لوگ، اور ان کے نیچے پھر انصاف کمیٹیز ہوں گی، وہ جو میں نے یونین کونسلز کہیں، انصاف کمیٹیز میں اچھی شہرت کے لوگ، باکردار لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، ریٹائرڈ، جن کی عزت ہے، مقام ہے، ان کو انصاف کمیٹیوں میں ڈالا جائے گا، تاکہ چھوٹے چھوٹے فیملی میٹرز، جائیداد کے چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس، وہ انصاف کمیٹیوں میں طے ہو جائیں، بغیر کسی وکیل کے خرچے کے اور بغیر کسی اور پرابلم کے، تاکہ بے شمار ڈسپیوٹ جو بڑھتے بڑھتے عدالتوں میں جاتے اور سال ہا سال لگ جاتے ہیں، وہ انصاف کمیٹیز میں طے ہو جائیں۔ اور اگر انصاف کمیٹی کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو اوپر جو سول جج اور میجسٹریٹ کی سب سے چھوٹے ولیج کی لیول پر جو ہم نے قائم کر دیا اور یونین کونسل کے لیول پر، وہیں ان کا ڈیسیژن ہو جائے گا۔ اور اس ڈیولوشن میں جوڈیشل ڈیولوشن بھی ہوگا۔ سپریم کورٹ کا بینچ ہم ڈویژن لیول پہ لے جائیں گے، جس کو میں صوبہ کہہ رہا ہوں، یا صوبہ نہیں تو ڈویژن ہوگا۔ سپریم کورٹ کا بینچ ڈویژن لیول پہ جائے گا، اور اسلام آباد کی سپریم کورٹ صرف کانسٹیٹیوشن اور سٹیٹ میٹر کی سماعت کرے گی۔ عوام الناس کا کیس 30 سال دھکے کھا کے عوام کا اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا، وہ صرف کانسٹیٹیوشن اور سٹیٹ کے میٹر کی سماعت کرے گی۔ عوام کے کیس ڈویژن کی سپریم کورٹ میں جا کے ختم ہو جائیں گے۔ ہائی کورٹ کو شفٹ کر دیں گے ڈسٹرکٹ لیول پر،
عوام الناس کو راجن پور اور رجحان سے چل کر لاہور نہیں آنا پڑے گا، اور گھوٹکی سے چل کے کراچی نہیں جانا پڑے گا، اور ڈیرہ اسماعیل خان سے چل کے پشاور نہیں جانا پڑے گا، اور چل کے مختلف دور دراز اندرونی بلوچستان کے علاقوں سے چل کے انہیں کوئٹہ نہیں جانا پڑے گا۔ ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ منتقل ہوگی، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور ڈسٹرکٹ کی عدالتیں تحصیل میں منتقل ہو جائیں گی، اور تحصیل کی عدالتیں میجسٹریٹ اور سول جج یہ یونین کونسل میں منتقل ہو جائیں گی۔ اور جو کرمنل کیسز ہوں گے، کرمنل کیسز 24 گھنٹے کے اندر پولیس آفیسر پابند ہوگا کہ وہ ایف آئی آر رجسٹر کر کے میجسٹریٹ اور عدالت کو سبمٹ کرے۔ جو 24 گھنٹے میں سبمٹ نہیں کرے گا وہ ڈسمس کر دیا جائے گا جاب سے، اور پھر اس کے بعد کرمنل کیسز کا فیصلہ 1 مہینے میں ہوگا۔ ہم چینجز کریں گے پی پی سی اور سی آر پی سی میں، اور فرسٹ اپیل پھر 1 اور مہینے تک ہوگی۔ جو میں نے آپ کو کیا تحصیل سے ضلع تک آئیں گے، اور سپریم کورٹ کے بینچ کی آخری اپیل 1 اور مہینہ ملے گا، جو اسی ضلع سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ آ کے فنش کر دیں گے، کسی کو سفر کر کے کہیں جانا نہیں ہوگا۔ 3 مہینے میں ایف آئی آر سے لے کر سپریم کورٹ کی اپیل تک ڈسپوز آف ہو جائے گی، اور غریبوں کی مدد کے لیے وکیل ریاست فری مہیا کرے گی بغیر فیس کے۔ اور سول کورٹس جو ہیں وہ سول میٹر ٹوٹلی 6 ماہ میں کریں گے ڈیسائیڈ، جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 ماہ میں پہلا کیس کا ڈیسیژن، 2 ماہ فرسٹ اپیل جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہائی کورٹ میں، اور اگلے 2 ماہ میں سیکنڈ اپیل سپریم کورٹ کے بینچ میں اسی ڈویژن کے اندر۔ کسی شخص کو اپنی میں جب وکالت کرتا تھا 30 سال کے بعد بوڑھا آدمی میرے پاس آیا، اس کے دادے نے کیس فائل کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے پھر واپس بنیادی سول عدالت کو سماعت کے لیے دوبارہ بھیج دیا۔ 3 نسلیں مر گئی تھی۔ میں نے کہا کیا کرو گے اس انصاف سے؟ یہاں نسلیں مر جاتی ہیں، یہاں عدالتیں، یہاں ادارے، یہاں حکومتیں امیروں کے لیے ہیں، طاقتوروں کے لیے ہیں، غریب کے لیے نہ کوئی عدالت ہے، نہ قانون ہے، نہ ادارہ ہے، نہ اس ملک کا کوئی نظام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری سہولتیں غریبوں کے ان کے ڈویژن میں، ان کے ضلع میں، ان کی تحصیل میں، اور موسٹلی ان کی یونین کونسل میں ان کے ڈور سٹیپ پر، گھر کی دہلیز پر ملیں۔ یہ آج میں نے حکومتی اور انتظامی ڈھانچہ اس کے ساتھ عدالتی نظام کو ملا کر آپ کو اس کا نقشہ دیا کہ انقلاب کے بعد عوام جب نیا پاکستان، انقلاب کے بعد کا پاکستان دیکھیں گے تو اس کا حکومت کا اور انتظام و نظام کا ڈھانچہ کیا ہوگا۔ اگلے سبجیکٹ انشاءاللہ کل لیں گے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔